عبدالحق مایوسی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ سینے کا پتھر تو جوں کا توں رکھا تھا، وہ تو کم ہی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کا دل استغفار میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس آیت مبارکہ پر غور کرنے لگا۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی؟ کون سا منظر؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی وقت ارجمند کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں مخل تو نہیں ہو رہی ہوں آغا جی؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ارجمند؟ آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ آج ہفتہ ہے۔ عبدالحق کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پھر؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہمارا ایک معمول تھا ہفتے اور اتوار کے دن کا، جو کئی ہفتوں سے رکا ہوا ہے، اور مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ کس معمول کی بات کر رہی ہو؟ قرآن پر تبادلہ خیال۔ اور عبدالحق کے ذہن میں ایک دم روشنی سی ہو گئی۔ واقعی نقصان تو مجھے بھی ہو رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے پہلے یاد کیوں نہیں دلایا؟ آپ اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ ہمت نہیں ہوئی۔ آؤ بیٹھو نا۔ ارجمند بیٹھ گئی۔ عبدالحق نے اسے وہ آیت مبارکہ سنائی۔ میں اس وقت اس پر غور کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس منظر کی بات ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ عبدالحق نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ وہ گائے والا معاملہ ہے جس کی قربانی کا اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا۔ عبدالحق نے بے صبرے پن سے اس کی بات مکمل کر دی، جس کے سلسلے میں انہوں نے بڑی ٹال مٹول اور حجت کی تھی کہ کس عمر کی ہو، کیسا رنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جی وہی۔ اور بالآخر انہوں نے انشاءاللہ کی برکت سے اس کی قربانی کر دی تھی۔ جی ہاں، پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس گائے کے گوشت یا ہڈی سے ایک مقتول کے جسم پر ضرب لگاؤ۔ ہاں، اور اس کے نتیجے میں وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا تھا اور پھر دوبارہ مر گیا تھا۔ عبدالحق کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کھل گیا ہے۔ جی آغا جی، اس واقعے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کھلی اور روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بندہ یقین نہ کرے تو اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اس واقعے میں اللہ نے مردے کو نہ صرف زندہ کر دکھایا بلکہ اس سے گواہی بھی دلوائی۔ اس کے بعد اگر دیکھنے والے اس میں شک کریں کہ اللہ قیامت کے دن سب کو اٹھا کر حساب لے گا تو ان کے لیے تباہی ہے، اور دل کا پتھر سے بڑھ کر سخت ہو جانا بہت بڑی تباہی ہے۔ عبدالحق نے جھرجھری لے کر یوں بدن چرایا جیسے جسم پر کوئی کوڑا لگا ہو، پھر اس نے جلدی سے کہا، بنی اسرائیل کو تو اللہ نے بے شمار نشانیاں دکھائیں، اتنی نشانیاں کہ کسی قوم کو بھی نہیں دکھائی گئیں۔ بے شک قرآن بتاتا ہے کہ پھر بھی وہ سرکشی کرتے رہے، دریا کا پھٹ کر انہیں راستہ دینا اور آل فرعون کا غرق ہونا۔ اس کے بعد صحرا میں دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے انہیں سایہ ابر عطا فرمایا، بھوک کی شکایت کی تو بغیر کسی محنت و مشقت کے انہیں اعلیٰ ترین رزق عطا فرمایا، پیاس کا گلہ کیا تو پانی کے 12 چشمے بے آب و گیا صحرا میں عطا فرمائے تاکہ 12 قبیلوں کے درمیان پانی پر فساد نہ ہو۔ لباس میسر نہیں تھا تو لباس کو بوسیدگی اور بدبو اور میلے پن سے پاک کر دیا۔ اللہ نے انہیں آل فرعون سے زیادہ نشانیاں دکھائیں، جی کہیں زیادہ۔ سورہ الزخرف میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ انہیں ایک کے بعد ایک نشانی دکھاتا رہا اور ہر نشانی پہلے سے بڑی ہوتی تھی۔ عبدالحق نے کہا، لیکن بنی اسرائیل کو ان سے زیادہ نشانیاں دکھائیں۔ جی ہاں، لیکن آل فرعون غرق کر دیے گئے اور بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی، ارجمند نے کہا۔ بظاہر تو دونوں میں ایک ہی فرق نظر آتا ہے۔ آل فرعون کافر تھے اور بنی اسرائیل اہل ایمان اور اہل کتاب تھے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے ان پر بڑی عنایات کی، انہیں اپنے عہد کے تمام لوگوں پر مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی، لیکن وہ ناشکرے بھی تھے اور سرکش بھی۔ اپنے مفادات انہیں بہت عزیز تھے، اس کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے تھے، کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ یوں انہوں نے خود کو اللہ کی رحمت سے دور کیا اور اس کے غضب کو پکارا۔ پھر ذلت، رسوائی اور دربدری ان کا مقدر بن گئی، یعنی اہل کتاب اور ایمان لانے کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہونے سے بچ گئے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آغا جی، مگر ایک حقیقت ہے یہ کہ آل فرعون کے بعد کوئی قوم اللہ کے قہر و عذاب میں تباہ نہیں کی گئی۔ قرآن کی زبان میں یوں کہیں کہ پھر کسی قوم کی جڑ نہیں کاٹی گئی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی، میری سمجھ میں اس کی وجہ آتی ہے۔ عبدالحق نے کہا، مجھے بھی بتائیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، دین مکمل ہوا اور شریعت بھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تو قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما دی۔ جی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے۔
یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہودی شرک اور انکار کیسے کرتے ہیں۔ وہی تو اللہ کے بارے میں شاید سب سے زیادہ جانتے ہیں، بس انہوں نے اللہ کو اعلانیہ نہیں دیکھا، باقی تو سب کچھ انہیں دکھا دیا گیا۔ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ ارجمند چند لمحے کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر بولی، مجھے ایک خیال آتا ہے، کہیں یہ وہ سامری کے بچڑے کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ دیکھے نا، اللہ نے سمندر پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا، وہ باحفاظت پار اترے، اور ان کے پار ہوتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر برابر ہوا اور اس نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو نگل لیا۔ یہ بہت بڑی نشانی دیکھی تھی انہوں نے۔ اس وقت جب وہ کمزور، بے بس اور محکوم تھے، اللہ نے انہیں نجات دلائی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا اور وہ اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے چلے گئے۔ ان کے غیاب میں بچڑے کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے فوراً بعد ہی وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ بھی اس حد تک کہ انہوں نے اپنے محسن پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کو اس حد تک دبا لیا تھا کہ انہیں جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ عبدالحق نے کہا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب وہ بچڑا ان کے دل میں رچ بس گیا تھا، تو ممکن ہے اس بچڑے کی پرستش سے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہوں اور اس وجہ سے وہ بار بار شرک کرتے ہوں۔ نہیں ارجمند، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا، اس پر تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کفارہ ادا کر دیا تھا۔ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، انہوں نے بڑی تعداد میں خود کو قتل کیا تھا، یعنی وہ خطا ان کی بخش دی گئی تھی۔ اللہ بہت مہربان تھا ان پر، ان کی تو بڑی بڑی خطائیں بخش دی گئیں، لیکن وہ تھے ہی کچھ عجیب، کیا کہوں؟ عبدالحق نے کہا اور سوچ میں ڈوب گیا، پھر سر اٹھاتے ہوئے بولا، بس ایک ہی لفظ آتا ہے میرے ذہن میں ان کے لیے۔ ارجمند سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر میں۔ بالآخر عبدالحق نے کہا، وہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ذہنیت کی قوم تھے، جو آنکھوں کے سامنے ہے جب تک ہے سو حقیقت ہے، اور نگاہوں کے سامنے سے ہٹا تو خواب۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ارجمند نے اس کی تائید کی۔ طور کو اپنے سروں پر معلق دیکھا تو سب کچھ مان لیا، اور بعد میں اس کی دہشت یاد ہی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ کی آواز میں احکام سنے، اور واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان میں رد و بدل کرنے لگے۔ بچوں کی سی ذہنیت تھی ان کی۔ عبدالحق نے کہا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں۔ پھر ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو پیغمبر علیہ السلام سے فرمائش کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو۔ عبدالحق کو پہلی بار اپنا بوجھ ہلکا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس گفتگو سے اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ میری سمجھ میں آتا ہے آغا جی کہ یہ تکبر کا معاملہ ہے۔ تکبر پر عبدالحق کو اپنا خیال آ گیا، وہ نظریں چرانے لگا۔ بات شرک کی ہو رہی ہے، یہ تکبر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں آغا جی، مشرک بھی ایمان لے آئے اور توبہ کر لے تو اسے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن متکبر کی بخشش نہیں۔ عبدالحق کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرک کے ہی بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تکبر شرک سے بہت بڑا ہے آغا جی، ارجمند نے کہا۔ وہ کون ہے جس کے لیے مہلت تو قیامت تک کی ہے لیکن بخشش نہیں؟ شیطان، عبدالحق نے زیر لب کہا۔ کیوں؟ شرک تو شیطان نے کبھی کیا ہی نہیں۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اس کے بارے میں یہی پڑھا ہے کہ وہ موحد ہے۔ میرے پاس علم نہیں آغا جی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ قیامت کے دن کوئی موحد جہنم میں نہیں جائے گا، جبکہ شیطان کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ تمہاری بات معقول ہے، لیکن دیکھیے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اللہ سے ڈرے بغیر تو نہیں رہ سکتا، اور ڈرنے والا گناہ کیسے کرے گا؟ عبدالحق نے اعتراف کیا، فطرت میں ہے، اس لیے گناہ کے بعد ڈرے گا تو توبہ کرے گا، اسی لیے اللہ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اسے معبود و واحد مان کر اس سے ڈر رہا ہے۔ شیطان تو موحد ہے ہی نہیں، جبکہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ وہ معلم الملکوت تھا، جانتا تھا کہ اللہ واحد اور احد ہے۔ جی ہاں، اس نے شرک نہیں کیا۔ شرک کرنے والے مروب لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ کوئی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو اس کے آگے سر جھکا کر شرک کرتے ہیں، کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا، وہ جانتا تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے جسے اس سے افضل کہا اس نے اسے حقیر جانا۔ روبرو اللہ کے حکم سے انکار کیا تو اس نے شرک نہیں کیا، اس نے خود اللہ کا شریک بننے کی جسارت کی، اس نے اللہ کو چیلنج کیا۔ شرک تو اس کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے۔ مشرک تو خود کو حقیر سمجھتا ہے تبھی شرک کرتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جانتے ہوئے اسے چیلنج کرنا،
کبریائی تو صرف اللہ کو زیبا ہے آغا جی۔ عبدالحق پر لرزہ چڑھ گیا۔ اللہ کے سامنے اپنی تعریف اور توصیف کرنا، اس کی کسی مخلوق پر اس کے فیصلے کے برعکس اپنی فضیلت اور برتری بیان کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور صرف اللہ ہی کا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، یہ تو چیلنج ہے، بغاوت ہے۔ اور بغاوت کے لیے تو دنیا کے قانون میں بھی انتہائی سزا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے متکبر لوگ گزرے ہیں، وہ سب شیطان کے چیلے تھے، شیطان کی سنت پر عمل کرنے والے۔ ارجمند نے کہا مگر فانی انسان تھے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی، انہیں تکبر میں اور آگے بڑھایا، پھر انہیں نہایت ذلیل و حقیر کر کے خاک میں ملا دیا۔ بے شک، عبدالحق نے کہا، بات سے بات نکلتی ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کو کہا۔ وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے نا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر کسی شے کی۔ جی آغا جی، میں اس پر غور کرتا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پھر سمجھ میں آیا۔ اللہ نے فضل فرمایا، جب میں نے تفسیر میں نمرود کے انجام کے بارے میں پڑھا تو سمجھ میں آیا، مجھے بھی بتائیے نا۔ نمرود نے اللہ سے جنگ کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اللہ نے اس سے لڑنے کے لیے صرف مچھروں کو بھیجا، اور مچھروں نے نمرود سمیت اس پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ نمرود کی موت میں بہت بڑی عبرت ہے کہ ایک مچھر اس کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا، اس کے دماغ سے سارا تکبر نکل گیا اور اس کی موت نہایت اذیت ناک تھی۔ تو سچ ہے کہ اللہ حقیر سے حقیر چیز کی مثال دیتے ہوئے کیوں شرمائے؟ وہ جب چاہے کسی حقیر ترین چیز کو انسان تک پر غالب فرما دے، وہ چاہے تو کمزور اور حقیر کو طاقتور بنا دے۔ کیا ہم کسی بھی شے کو حقیر کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ اور رہی بات اللہ کی، تو اس کے لیے سب حقیر ہیں۔ بے شک آغا جی، اصحاب فیل کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، اور مکھی والی آیت کے بارے میں تو تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ مکھی اگر تم سے کچھ چھین کر اڑ جائے تو تم تمام انسان مل کر بھی اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ عبدالحق نے اقرار میں سر ہلایا۔ اللہ کے چیلنج کو کون سامنا کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہر تکبر کرنے والے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہتے ہوئے عبدالحق نے جھرجھری سی لی، اسے اپنے تکبر کا خیال بار بار آتا تھا۔ لیکن سب سے بڑے شیطان کو اتنی مہلت کیوں دی؟ ارجمند چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، اللہ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، مگر غور کرنے پر سمجھ میں آتا ہے شیطان اللہ کو جاننے اور ماننے والا تھا، اپنی اوقات بھی جانتا تھا اور اللہ کی بے پناہ قدرت سے بھی واقف تھا۔ منہ سے بات نکلتے ہی سمجھ گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مرتبہ مقام سب گیا، اب تو راندہ درگاہ ہی ہونا ہے، مہلت کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ مہلت اس لیے ضروری تھی، وہ آدم علیہ السلام کی نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس کے خیال میں انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اولاد آدم کو ذلیل و خوار کرنا اور انہیں اپنی سزا میں شریک کرنا، یعنی جہنم کی ابدی زندگی میں۔ اس نے چیلنج کیا کہ جسے تو نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو مجھے مہلت دے تو میں ان سب کو تیرے خلاف کر کے خود سے ملا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو تیری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے جنت ہے، جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی۔ لیکن اللہ نے اسے سزا کے بجائے مہلت کیوں دی؟ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، بلکہ وہی قیامت کے دن سب سے پوچھے گا۔ بے شک، لیکن اس کی ایک سنت بھی ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتا بھی ہے، ہمیں سوچنا تو چاہیے، غور کرنے کا حکم دیا ہے اس نے۔ میں اس کی عاجز اور بے علم بندی ہوں آغا جی، میں بھی عاجز اور بے علم ہوں، مگر وہ آپ ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسی بات ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ کئی زاویے ہیں، کوئی اللہ کو چیلنج کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بے شک آغا جی، سبحان اللہ، اور وہ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، وہ عدل ہے، حجت تمام کیے بغیر وہ آخری فیصلہ نافذ نہیں فرماتا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرما کے اور قرآن پاک نازل فرما کے اس نے انسانوں اور جنوں پر حجت تمام کر دی، صرف مہلت رہ گئی۔ مہلت کب تک؟ وہ تو انفرادی ہے، ہر فرد کے لیے نزا سے پہلے تک۔ اللہ سب جانتا ہے، بندہ رجوع کرے اخلاص کے ساتھ، توبہ کرے تو وہ قبول فرما لے گا، عمر بھر کے گناہ ایک پل میں بخشے جاتے ہیں، ایسی ہے اس کی رحمت۔ بے شک آغا جی، الحمدللہ، اور ایمان والوں سے بھری ہوئی جنتیں شیطان کی شکست کا ثبوت ہوں گی۔ یہ تو طے ہے کہ تکبر شرک سے بہت بڑا ہے، ہاں، کیونکہ وہ تو خود کو اللہ کا شریک بنانا، خود کو اس کا ہمسر سمجھنا ہے، نعوذ باللہ۔
عبدالحق نے پھر جھرجھری لی، لیکن ارجمند سب سے بڑا تکبر تو شیطان نے ہی کیا، اور جن لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے وہ تو جہالت میں، بے خبری میں کیے نا، جبکہ شیطان نے جان کر سب کچھ کیا، وہ تو حقیقت سے واقف تھا، لیکن دعوے کرنے والے دنیا میں ہی ذلت کے ساتھ مٹا دیے گئے، اور مٹتے ہوئے ان میں سے ہر ایک پر حقیقت بھی کھل گئی۔ ہاں یہ تو ہے۔ ارجمند اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں آغا جی؟ عبدالحق چند لمحے ہچکچایا، پھر بالآخر اس نے کہا، ضرور پوچھو۔ آپ پچھلے کافی عرصے سے کچھ پریشان ہیں۔ ہاں ہوں تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہو اس نے آہستہ سے کہا، جو بات اللہ اور بندے کے درمیان ہو اسے کسی اور پر کھولنا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کی کسی معمولی اور غیر متعلق بات سے بھی اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ عبدالحق خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ نے جو اپنی منزل مقرر کی تھی اس کی طرف تو بڑھ رہے ہیں نا؟ وہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے، عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اکیلے یہ بوجھ اٹھائے اٹھائے وہ تھک گیا ہے، بات کرنے سے شاید کچھ ہلکا ہو جائے، البتہ پوری بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ منزل تو بہت دور کی بات ہے ارجمند، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنے رب سے رابطہ ہی نہیں رہا۔ اللہ نہ کرے۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ ارجمند تڑپ ہی گئی۔ ایسا ہی ہے، کچھ بتائیں تو؟ عبدالحق پھر ہچکچایا۔ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، بہت بڑا گناہ، مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ احساس دلایا گیا تو میں اللہ سے بہت ڈرا، بہت نادم ہوا۔ میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی، استغفار کیا، لیکن توبہ قبول ہونے کی کوئی نشانی مجھے نظر نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، ارجمند نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ جب سے اب تک میری آنکھ بھی نم نہیں ہوئی ہے ارجمند نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں آغا جی، ارجمند نے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے، اور ٹھیک ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ میں انشاءاللہ اس کمرے سے جاتے وقت آپ کو اس کا ثبوت دے کر جاؤں گی، لیکن اس وقت میں آپ سے ایک اور بات کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت؟ چھوٹا منہ بڑی بات والا معاملہ ہے آغا جی، ارجمند نے بے حد عاجزی سے کہا۔ اللہ جسے چاہے بڑی بات عطا فرما دیتا ہے، منہ تو سبھی کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی زبان نہ کھولتی۔ کچھ بولو تو۔ جب سے آپ نے اپنی اللہ سے محبت کی آرزو کے بارے میں مجھے بتایا، میں آپ کے لیے کسی وقت بھی دعا کرنا نہیں بھولی، لیکن آغا جی یہ بہت بڑی آرزو ہے۔ اللہ عطا فرما دے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اس کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے لو لگاتا ہوں، مگر اس کے لیے اللہ کے بنیادی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی ہوگی تو بات کیسے بنے گی؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تم میری کسی کوتاہی کی نشاندہی کرنا چاہتی ہو تو جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے آغا جی کہ حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کیے بغیر آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ عبدالحق سن ہو کر رہ گیا۔ آپ کو برا لگا ہے آغا جی؟ ارجمند کے لہجے میں معذرت تھی۔ ارے نہیں، ہرگز نہیں، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ حقوق العباد سے کوتاہی تو بہت آسان ہے، میں خوفزدہ ہو گیا۔ تم مجھے بتاؤ نا، کیا کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ یہ سنتے ہی عبدالحق خوف میں مبتلا ہو گیا اور بے بسی کے ساتھ دل میں استغفار کرتا رہا۔ لیکن آغا جی، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے، تو میں نے دیدہ و دانستہ کوتاہی کی ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں خوف اور آواز میں لرزش تھی۔ آپ پریشان نہ ہو آغا جی، ارجمند نے اسے دلاسا دیا۔ ہو جاتا ہے، کسی سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھنے والے، لیکن اللہ سے محبت کی شدید آرزو نے آپ کو غفلت میں مبتلا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو۔ ارجمند اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں آپ نے اپنے ننھے معصوم بیٹے کا حق ادا کرنے میں ظالمانہ کوتاہی کی ہے، جبکہ وہ زبان سے شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اسے نظر انداز کر کے اس کا دل دکھاتے رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں جا رہی ہوں تاکہ آپ تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر اس پر غور کر سکیں۔ عبدالحق کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ارجمند دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر عبدالحق کو دیکھا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا ثبوت دے کر جاؤں گی انشاءاللہ۔ آپ کے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبدالحق منتظر نگاہوں سے اسے تکتا رہا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، ارجمند نے کہا۔ آپ سورہ زمر کے 6 رکوع کی پہلی آیت غور سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔
عبداللہ خود کو پہلے کی نسبت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ارجمند سے بات کر کے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ ارجمند نے اس سے جو کچھ کہا تھا، اس کا اشارہ تو اسے اللہ کی طرف سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ بدقسمتی سے اس نے اس اشارے کو بڑے تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کے بجائے محدود کر دیا۔ وہ اللہ سے مسلسل رابطے کے لیے ملازمت چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے اس سے روک دیا گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ملازمت چھوڑنا ترک دنیا کا پہلا مرحلہ تھا اور اسے اس سے روکا جا رہا تھا۔ پچھلے عرصے کو یاد کیا تو سمجھ میں آیا کہ اس نے دفتر کے علاوہ سبھی کچھ تو چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر کے تمام لوگوں سے، تمام معاملات سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ وہ اماں کے پاس جانے کا معمول بھی بھول گیا تھا۔ اماں کتنی پریشان ہوں گی اس کے لیے۔ اور ننھا نور الحق، وہ منظر اس کے تصور میں جیتا جاگتا آ گیا، جوش میں مشین کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا ہوا، منہ سے محبت بھری پکاریں نکالتا ہوا معصوم بچہ۔ اس کے نظر انداز کرنے پر کیسے مایوس ہوتا ہوگا، کیسے دل دکھتا ہوگا اس کا، اور یہ بات اللہ کو کیسے ناراض کرتی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، صبح انشاءاللہ اس کی تلافی کر دوں گا، معذرت کر لوں گا اپنے معصوم بچے سے، مگر پہلے اللہ سے تو بخشش طلب کر لوں۔ اس نے صلاۃ توبہ پڑھی، استغفار کیا، لیکن اپنی توقع کے برعکس گریہ سے وہ پھر بھی محروم رہا۔ البتہ دل میں ہلکی سی جنبش کا سا احساس ضرور ہوا، لیکن وہ اس کی توقع سے بہت کم اور مایوس کن تھا۔ مایوسی نے اسے پھر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کی محبت تو بہت آگے، بہت دور کی بات تھی۔ یہاں تو تکبر پر بخشش کا مسئلہ درپیش تھا۔ جب تک بخشش نہیں ہوتی سب کچھ رائے گاں ہے، اور اس سے پہلے ہی موت آ گئی تو موت کا کیا پتا، ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوتی آدمی کو۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا، ساری خوش امیدی ہوا ہو گئی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ استغفار کرتا رہا، دل میں اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا، لیکن آخر میں اسے ہر روز کی طرح ناکام و نامراد ہی اٹھنا پڑا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر جاتی ہوئی ارجمند نے اس سے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کوئی بہت اہم بات تھی۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہا۔ ہاں، یاد آیا، کوئی آیت کریمہ پڑھنے کو کہا تھا اس نے۔ کون سی آیت؟ اس نے ذہن پر اور زور دیا۔ اتنا یاد آتا ہے کہ سورہ الزمر کی کسی آیت کریمہ کی بات کی تھی۔ آیت نمبر؟ اس نے بے بسی سے اللہ کو پکارا۔ مجھے یاد دلا دیجئے میرے مہربان رب۔ اس کی سماعت میں ارجمند کی آواز گونجی، صاف اور واضح آواز۔ سورہ زمر کے 6 رکوع کی پہلی آیت۔ وہ پلٹا اور شیلف کی طرف لپکا۔ قرآن پاک ہاتھ میں لیے وہ میز کی طرف گیا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے آیت نور پڑھ کر اللہ سے نور ہدایت کے لیے دعا کی۔ پھر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ قرآن پاک کو کھولا اور اگلے ہی لمحے سورہ الزمر کی وہ آیت کریمہ اس کے سامنے تھی۔ اس کی بے تابی کا یہ عالم تھا کہ اس سے نظر جمائی نہیں جا رہی تھی اور پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ جسم میں ایسی سنسنی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز اس پر کھلنے والا ہے۔ بہت کوشش کر کے اس نے نظر کو ٹھہرایا اور پڑھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ سمجھ سکتا تھا، پھر بھی اس نے نیچے لکھا ہوا ترجمہ پڑھا۔ کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ۔ یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا مہربان۔ اتنی مدت میں پہلی بار اس کے دل کو سکون ہوا۔ ایسا لگا جیسے ٹیسوں سے تپتے ہوئے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ طویل بے سکونی کے بعد وہ کیفیت اسے بالکل نئی لگی۔ دل کو قرار آ گیا، لیکن اگلا ہی لمحہ مایوسی کا تھا۔ دل کی حیت تو اب بھی وہی تھی، نہ کوئی نرمی نہ کوئی نمی، وہ تو ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اور اس سے اگلا لمحہ تھر تھری کا تھا، اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ ارے اللہ نے مجھ سے خطاب فرمایا، مجھ سے بات کی، مجھے دلاسا دیا، زخم پر مرہم رکھا، مجھ سے فرمایا کہ اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، تو میرا بندہ ہے، تو اپنے گناہ سے نہ گھبرا، میری رحمت بے پایاں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، بڑے سے بڑے گناہ، میں تو ہوں ہی مہربان اور معاف کرنے والا، بس رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اور مایوس ہو کر جائے گا کہاں؟
ہے کوئی پناہ گاہ میرے دامن رحمت کے سوا؟ آ جا۔ وہ اضطراری کیفیت میں توبہ کرتا ہوں میرے اللہ کی تکرار کرنے لگا، اور بالآخر چند لمحوں کے بعد دل کو پھر قرار آ گیا۔ اب اس وقت دل پتھر ہے تو کیا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اور اس کا وعدہ سچا، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ وہ جب چاہے گا پتھر پگھل جائے گا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس کی عادت تھی کہ کوئی آیت خاص طور پر پڑھتا تو اس سے پہلے اور بعد کی آیات ضرور پڑھتا تھا۔ یہ رکوع کی پہلی آیت تھی، اس لیے اس نے اس کے بعد کی آیت پڑھی، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہ مدد مل سکے تمہیں کہیں سے بھی۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، خوشخبری کے بعد ڈرانا اور ڈرانے کے بعد امید دلانا۔ اس نے اپنا سر اللہ کے حضور جھکاتے ہوئے بلا تامل سرگوشی میں کہا، آپ کا شکر ہے میرے اللہ، آپ نے حکم فرمایا اور میں نے مان لیا۔ اپنے عذاب سے مجھے بچا لیجئے، میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کی رحمت کے دامن کی طرف لپک رہا ہوں، میرے رب مجھے پناہ دیجئے۔ اس نے سجدہ کیا اور 3 بار یا رب اغفر لی پڑھا اور پھر اٹھا، اور اگرچہ وہ وضو سے تھا پھر بھی نئے سرے سے وضو کر کے آیا۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد اس نے استغفار کی 2 تسبیح پڑھیں، پھر سید الاستغفار پڑھ کے اللہ سے توبہ اور دعا کی، اور اسٹڈی سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اس بار دل کے پتھر نے اسے مایوس نہیں کیا۔ آدمی کو ہر چیز اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے وقت پر ہی ملتی ہے۔ اس نے سوچا جب اللہ چاہے گا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پہلی رات تھی کہ وہ پرسکون نیند سویا۔ ناشتے کے بعد وہ دیر تک حمیدہ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس سے معذرت کی کہ اتنے دن سے اس نے انہیں بالکل وقت نہیں دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہوں گی اماں، مجھے معاف کر دیں۔ ناراض تو نہیں، پریشان تھی پتر، ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ تیری پریشانی دور ہو جائے۔ تمہیں کیسے پتا تھا اماں؟ اللہ ماؤں کے دلوں کو سب بتا دیتا ہے پتر، حمیدہ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگ اس کے لیے پریشان رہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور وہ سب کو چھوڑ کر بیٹھا رہا۔ کتنی احسان ناشناسی کی بات ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جو آوازیں آنی شروع ہوئیں انہوں نے اسے چونکا دیا۔ نور الحق تو اسے یاد ہی نہیں تھا۔ اس نے سر گھما کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ نور الحق کی وہی کیفیت تھی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بھری آوازیں نکال رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ عبدالحق صرف آزمائش کے لیے اس کی نظروں سے دور ایک گوشے کی طرف بڑھا۔ بچے نے لیٹے ہی لیٹے اپنی پوزیشن تبدیل کی، وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ارجمند باتھ روم سے باہر آئی اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ عبدالحق نے پھر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کی، لیکن بچے نے اسے ناکام بنا دیا۔ اس کا جوش و خروش اور بڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ارجمند نے سچ کہا تھا، بچہ اس کے لیے تڑپتا ہے۔ عبدالحق نے حیرت سے سوچا، کیا آزما رہے ہیں آغا جی؟ یہ تو سورج مکھی کا پھول ہے، اس کا چہرہ تو آپ ہی کی طرف رہے گا۔ ارجمند کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسے ارجمند کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے کھیل میں لگا ہوا تھا۔ اس نے سر گھما کر ارجمند کو دیکھا۔ اب اور نہ ستائیں اسے، دیکھیں نا کتنی مشقت اٹھاتا ہے آپ کے لیے، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق کو شرمندگی محسوس ہوئی، وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ بچے کی مشین اور تیز ہو گئی۔ عبدالحق اس کے پاس پہنچ کر رکا۔ تو بیٹے نور الحق، آپ میری گود میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ بچے سے مخاطب تھا۔ بچہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر اس کی باہیں عبدالحق کی طرف اٹھیں اور پاؤں مشین کی طرح چلنے لگے۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بچے کی آواز پل پل رنگ بدل رہی تھی، کبھی اس میں رونے کا رنگ غالب آتا اور کبھی کلکاریاں محسوس ہوتی، کبھی امید، کبھی مایوسی، کبھی جھنجھلاہٹ۔ عبدالحق نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور جیسے ہر چیز ٹھہر گئی۔ بچے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں کس کر حمائل کر دیے۔ اس کی گرفت ننھے بچے کے حساب سے بہت سخت تھی، جیسے اسے چھن جانے کا ڈر ہو، اور اس کا سر اس کی گردن اور بائیں کندھے کے نقطۂ اتصال پر جا ٹکا۔ ہر طرف سکوت تھا، نہ کوئی آواز، نہ جنبش۔ ارجمند بھی بت کی طرح کھڑی تھی۔ پھر اچانک ہی بچے نے رونا شروع کر دیا۔ وہ چیخ کر نہیں رو رہا تھا، آواز دھیمی تھی، لیکن وہ بہت دردناک رونا تھا۔ آنسوؤں کا اندازہ عبدالحق کو اپنی بھیگتی ہوئی گردن سے ہوا۔ عبدالحق نے بے بسی سے ارجمند کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کا رونا سن کر میرا دل کٹا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارجمند نے کہا، یہ آپ سے شکایت کر رہا ہے۔ عبدالحق کو محسوس ہوا کہ اس کا دل دھیرے دھیرے مایا میں تبدیل ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا تھا۔
پھر بچے نے سر ہٹایا، اسے پیچھے کی طرف لا کر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہنسا، فاتحانہ ہنسی، سچی خوشی سے چھلکتی ہوئی ہنسی۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی وہ ہنسی بہت دلگداز تھی۔ عبدالحق کی آنکھوں میں آنسو اتنی تیزی سے آئے کہ انہیں روکنا اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ بچے نے سر پھر اس کے کندھے پر ٹکایا اور پھر رونے لگا، البتہ آواز اور دھیمی ہو گئی تھی۔ آنسو تو پہلے ہی سے موجود تھے، لیکن پھر ایک دم جیسے دل پگھل گیا، بند ٹوٹ گیا۔ عبدالحق کی بھی ہچکیاں بندھ گئیں۔ ارجمند حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بچے نے اپنی حرکت کئی بار دہرائی۔ وہ پیچھے ہٹ کر عبدالحق کو دیکھتا، پہلے بے یقینی سے، پھر شکایت سے، اور پھر محبت سے، پھر کھلکھلا کر ہنستا، اور پھر عبدالحق کے کندھے سے سر ٹکا دیتا اور پھر رونے لگتا۔ طوفان جہاں پہلے آیا تھا، پہلے تھما بھی وہیں، اور جو بڑا تھا اس کا طوفان بھی بڑا تھا۔ عبدالحق کو تو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا وجود ہی آنسوؤں میں بہہ جائے گا۔ ارجمند نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی مخل ہو رہی ہے، لیکن باہر جانے کو اس کا دل نہیں مانا۔ باپ بیٹے کے اس انوکھے ملاپ کے ایک لمحے سے بھی وہ محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بالآخر عبدالحق کے آنسو بھی تھمے، مگر جسم میں اب بھی لرزش تھی۔ پھر پہلا احساس اسے یہ ہوا کہ خاصی دیر سے بچے نے اپنے عمل کو دہرایا نہیں ہے۔ وہ ساکت تھا، اس نے اسے ہلایا، مگر وہ بے سدھ تھا۔ ارجمند، اسے دیکھو تو، اس نے وحشت بھرے لہجے میں پکارا۔ کیا ہوا؟ ارجمند کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ ساکت ہے۔ ارجمند اس کے پیچھے گئی اور نور الحق کے چہرے کو دیکھا۔ پھر وہ اس کے سامنے آئی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر عبدالحق کو کچھ سکون ہوا۔ پھر بھی اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ جناب، نور الحق تو بے سدھ بے خبر سو رہے ہیں، لائیے میں اسے لٹا دوں۔ اس نے نور الحق کو بڑی نرمی اور نزاکت سے گود میں لیا اور بستر پر لٹا دیا۔ حالانکہ وہ ایسے سو رہا تھا کہ شاید بستر پر پٹخ بھی دیا جاتا تو اس کی آنکھ نہ کھلتی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سو گیا ہے، عبدالحق نے کہا۔ کیسے پتہ چلتا؟ آپ کو تو اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ لیکن اس کے اس طرح سونے پر مجھے بھی حیرت ہے، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق نے اسے مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ یہ معمولات کا بچہ ہے، وقت پر کھانا پینا، وقت پر سونا، ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ دیکھو کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ عبدالحق نے گھبرا کر کہا۔ ارے نہیں، اب سمجھ میں آیا، ارجمند بولی۔ اتنا رویا کہ نڈھال ہو گیا، اس کے بعد سونا تو تھا ہی۔ عبدالحق باتھ روم کی طرف لپکا۔ وہ بلا تاخیر شکر کے نفل ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کھوئی ہوئی دولت اسے واپس مل گئی تھی۔ عبدالحق کے لیے دنیا بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ کئی نئی باتیں اس کی سمجھ میں آئیں۔ آدمی کی فطرت ایسی ہے کہ وہ جلد باز بھی ہے اور ناشکرا بھی۔ نعمت کو وہ نعمت سمجھتا ہی نہیں۔ جب اس سے محروم کر دیا جائے تب کہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت تھی۔ خود اس نے بھی یہ بات نعمت کو کھونے کے بعد ہی سمجھی تھی۔ گریا اسے میسر تھا تو وہ اسے اپنی باطنی کیفیت سمجھتا تھا، اور جب اس سے محروم ہوا تو احساس ہوا کہ وہ تو اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت تھی۔ کیسے وہ اس کے لیے تڑپتا رہا۔ اس عرصے میں وہ سوچتا کہ آنکھ میں صرف ایک آنسو بھی آ جائے تو وہ عمر بھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا اور نعمت اسے اضافے کے ساتھ دوبارہ دے دی۔ اور ایک بات اس کی سمجھ میں آئی، اسے اس کے راستے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ حقوق العباد کے بغیر اسے کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹے کا حق ادا کیے بغیر اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، اور اس کا خود پر ظلم یہ تھا کہ وہ اس زیادتی سے بے خبر تھا۔ تو آدمی کے لیے یہ سمجھنا بھی آسان نہیں کہ کب وہ کسی کے حق کی ادائیگی میں تساہل اور غفلت کا شکار ہوا ہے۔ حقوق کا سلسلہ تو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کے حق کو بھی نہیں سمجھ سکا تھا، اور نعمتوں کے بارے میں تو آدمی غور ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ سوچا جائے تو سب سے بڑی اور بنیادی نعمت زندگی ہے، اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کا امکان بھی اسی زندگی کے دم سے ہے۔ پھر اللہ نے ہدایت سے نوازا، دین اسلام میں داخل فرمایا، جہنم سے بچت کا امکان تو پیدا ہوا۔ پھر وہ ہر لمحہ بندے کو اعلیٰ ترین توفیق سے نوازتا ہے۔ اب بندہ اس سے کس حد تک استفادہ کرتا ہے یہ وہ جانے، اور توفیق کو نظر انداز ہی کر بیٹھے تو یہ اس کی بدبختی۔ اللہ تو کرم فرماتا ہے۔ اس نے سوچا کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا ادراک بندے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ایک چھوٹے سے لمحے میں اللہ لاکھوں نعمتوں سے نوازتا ہے جو سامنے ہوتی ہیں، بندہ تو انہیں بھی نہیں سمجھ پاتا، اور جو کچھ اس کے غیاب میں اس کی نگاہوں سے دور ہوتے ہیں ان کا تو اسے کبھی علم ہی نہیں ہو سکتا۔ شاید حساب کچھ ایسا ہے کہ ایک نعمت کا ادراک ہوتا ہے تو 1,00,000 نعمتیں نظر اور شعور سے اوجھل ہوتی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور جن نعمتوں کی اللہ نے بندوں کو آگہی اور شعور دیا وہی اتنی ہیں کہ ان کو ترتیب سے یاد کرنے کی کوشش کرے
تو کثرت کے سبب سے دماغ میں سب کچھ گڑبڑ ہو جائے، کہاں کچھ یاد آتا ہے، سامنے کی نعمتیں بھی بھول جاتا ہے بندہ، یاد نہیں رہتا کہ شکر ادا کرنے والی زبان بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ جب جانتا نہیں تو پھر بندہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے، خواہ وہ کوشش کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو۔ اللہ تو رائی کے برابر عمل کو بھی اپنے فضل اور رحمت سے کچھ کا کچھ بنا دے۔ جو نعمتیں یاد ہوں ان پر شکر ادا کرو، اور پھر تمام معلوم اور نامعلوم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہی تو سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اور حق تو یہ ہے کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے کی جائے۔ جس ماں نے جنم دیا، دودھ پلایا، پالا پوسا، تکلیف سے بچایا، اس سے محبت کرتے ہو نا، تو اس رب سے کتنی زیادہ محبت کرنی چاہیے جس نے ماں کو بنایا اور اسے تمہاری محبت دی۔ بے شک، لیکن محبت بہت بڑی چیز ہے، پہلے اس کی بندگی تو کر لو۔ عبدالحق بندگی پر غور کرتا تو اس کی سمجھ میں 4 عناصر آتے: ایمان کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، شکر، استغفار اور دعا۔ احسن طریقے سے بندگی کی تکمیل کے بعد کہیں محبت کی سرحد سامنے آتی ہے۔ عبدالحق خوش تھا کہ ذہن کھل گیا ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بس اللہ سے عمل کی دعا کرنی ہے۔ مگر پھر وہ اچانک سہم کر رہ گیا۔ نامعلوم نعمتوں پر شکر ادا کرنا آسان ہے، بہت آسان، مگر جسے روز روشن کی طرح کھلی نعمتیں بھی نظر نہ آئیں، کیا اللہ اس کا شکر قبول فرمائے گا؟ برسوں کی محرومی کے بعد اللہ نے اسے بیٹے جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، اس پر شکر ادا کرنا تو دور کی بات، وہ بیٹا اس کی آغوش کو، اس کی ایک نگاہ التفات کو ترستا رہا، معصوم بے زبان بچہ، یہاں تک کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور اللہ نے پھر بھی رحمت فرمائی۔ وہ تو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا، اللہ نے اسے سمجھایا اور اس کی بخشش کا سامان فرمایا اور آگے کا راستہ ہموار کیا۔ الحمدللہ، شکر اللہ، اب میں سمجھ گیا ہوں، سیدھا صاف راستہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آدمی جب سمجھنے کا گمان کرتا ہے تو اور زیادہ بڑی ناسمجھی میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ ارجمند کی بات سچی ثابت ہوئی۔ ننھا نور الحق معمولات کا پابند تھا اور اس نے عبدالحق کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر کے پابند کر دیا، اور یہ سب کچھ اس نے اسی روز شروع کر دیا جب اس کی عبدالحق سے صلح ہوئی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ عبدالحق عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تو نور الحق نے اس سے گود میں لینے کا مطالبہ کیا۔ اب عبدالحق میں اس کی کوئی بات ٹالنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اس وقت حمیدہ کے کمرے میں تھے۔ حمیدہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اچانک نور الحق بے چین سا ہوا۔ اس نے منہ سے کچھ آوازیں نکالی، پھر اس کا جوش و خروش بڑھنے لگا۔ یہ کچھ کہہ رہا ہے آپ سے، ارجمند نے کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی اس کی زبان، عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر بچہ عبدالحق کے بال کھینچنے لگا۔ کوئی نیا مطالبہ ہے، ارجمند نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اچھا، آپ ذرا کھڑے ہوں۔ عبدالحق کھڑا ہو گیا۔ بچہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے عجیب حرکت کی۔ اپنے طور پر اس نے عبدالحق کو پوری طاقت سے بھینچا اور پھر اس کے رخسار پر ہونٹ چپکا دیے۔ حمیدہ نے تو اس کی بلائیں لے لیں۔ ربا میرے، کتنا محبت کرنے والا ہے میرا نور الحق۔ پھر وہ ارجمند کی طرف مڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا نکی کہ اسے پیار کرنا آتا ہے، ایسا اس نے پہلی بار کیا ہے دادی اماں۔ بچے نے اپنے ہونٹ عبدالحق کے رخسار سے ہٹائے اور دوبارہ اس کے بال کھینچنے لگا۔ کوئی اور مطالبہ؟ ارجمند بڑبڑائی۔ اس نے تو مجھے اپنا گھوڑا بنا لیا ہے، میرے بال اس کی باغیں ہیں، عبدالحق نے شکایتاً کہا۔ تو تو اس سے بڑا تھا پتر، جب وصال دین کے ابا تیرا گھوڑا بنتے تھے، حمیدہ نے اسے یاد دلایا۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے، پر تجھ پر ہی گیا ہے نا۔ بچہ بال کھینچتے ہوئے آوازیں نکال رہا تھا۔ اب مطالبہ کیا ہے اس کا؟ باہر نکل کر دیکھیں، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق کمرے سے نکلا۔ حمیدہ اور ارجمند بھی اس کے ساتھ تھیں۔ بچہ عبدالحق کے بالوں کو واقعی باغوں کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ بال کھینچتے کھینچتے وہ اسے لان میں لے گیا۔ چاہتے کیا ہو میاں؟ عبدالحق کے لہجے میں شفقت تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں آغا جی، ارجمند نے کہا۔ یہ اس کا سونے کا وقت ہے، تو پھر اسے گود میں لے کر ٹہلیں، یہ آپ کی گود میں سونا چاہتا ہے۔ عبدالحق ٹہلنے لگا۔ بچہ پرسکون ہو گیا، مگر ذرا دیر بعد وہ پھر اس کے بال کھینچنے لگا۔ اب کیا ہے؟ عبدالحق نے بے بسی سے کہا۔ بچہ جواب تو نہیں دے سکتا تھا، وہ بال کھینچتا رہا۔ عبدالحق نے امداد طلب نظروں سے ارجمند کو دیکھا۔ اب تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، ارجمند نے کہا، اور بچہ بال کھینچے جا رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے باتوں سے بہلانا چاہا۔ چلو میں تمہیں کچھ سناتا ہوں، سورہ رحمان سنو گے؟ اور عبدالحق نے سورہ رحمان کی قرات شروع کر دی۔ بچہ ایسے ساکت ہو گیا
جیسے بہت دھیان سے سن رہا ہو۔ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے عبدالحق پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ سورہ مکمل ہوئی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ نور الحق کو گود میں لیے لان میں ٹہل رہا ہے۔ اماں اور ارجمند ایک بینچ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی ہیں۔ اب تو خوش ہو ننھے میاں، اس نے بچے کو پکارا، لیکن بچہ تو ساکت تھا۔ سانسوں کی دھیمی آواز بتا رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے۔ ارجمند ذرا دیکھو تو، شاید سو گیا ہے یہ۔ اس نے ارجمند کو آواز دی۔ ارجمند اٹھ کر آئی اور نور الحق کو دیکھا۔ جی ہاں، سو گیا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کا سونے کا وقت ہے۔ عبدالحق نے بھی سر گھما کر دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ گھر میں چلے گئے۔ عبدالحق نے بچے کو بستر پر لیٹا دیا۔ اب یہ معمول آپ کو ہر روز نبھانا پڑے گا، ارجمند نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ معمولات کا بچہ ہے، اب یہ ہر روز اسی طرح سونا چاہے گا۔ تم اسے کچھ زیادہ ہی بڑا نہیں سمجھتی ہو؟ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ننھے نور الحق کو تو ابھی ایک اور معمول بنانا تھا۔ صبح عبدالحق دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو وہ پھر اس پر لد گیا اور باگیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے کو پھر لان میں لے گیا۔ البتہ اس بار کچھ فرق تھا، اب وہ کچھ سننے کے نہیں بلکہ سنانے کے موڈ میں تھا۔ وہ اپنی زبان میں جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا اور وقتاً فوقتاً وہ پیچھے ہٹتا اور بڑی محبت سے عبدالحق کے رخسار کو چوم لیتا۔ حمیدہ تو اس پر واری صدقے ہو رہی تھی اور ارجمند کی نگاہوں میں فخر تھا اور زبان پر کلمہ شکر۔ عبدالحق ذرا رکتا تو نور الحق اس کے بال کھینچتا۔ یہ صورتحال کوئی 20 منٹ تک جاری رہی۔ پھر عبدالحق نے کہا، اب تو میں دفتر کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا بیٹے، اور مجھے شرمندگی ہوگی۔ اور نور الحق نے فوراً اس کے بال چھوڑ دیے۔ یہی نہیں، اس نے ارجمند کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ارجمند نے اسے گود میں لے لیا۔ عبدالحق دفتر جانے کے لیے نکلنے لگا تو ارجمند نور الحق کو گود میں لیے اسے رخصت کرنے کار تک آئی۔ عبدالحق کار میں بیٹھنے لگا تو ارجمند نے بچے سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں آغا جی، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق نے پلٹ کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ نور الحق نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھا اور محبت سے اسے تکنے لگا۔ عبدالحق بے ساختہ مسکرایا۔ جیتے رہو بیٹے، خوش رہو، اللہ ہمیشہ تم سے راضی رہے۔ نور الحق کو جانے کیا ہوا، وہ ہاتھ اٹھا کر بار بار سلام کرنے لگا۔ عبدالحق ہنسنے لگا۔ بس کرو بیٹے، کیا 7 سلام کیے بغیر نہیں رکو گے؟ بچہ بھی ہنسنے لگا۔ اسے پیار کرے نا آغا جی۔ عبدالحق پلٹا اور اس نے بچے کو پیار کیا۔ بچے نے فوراً اسے جوابی پیار کیا۔ اب شام کو ملیں گے، اللہ حافظ، عبدالحق نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو نوریز۔ اس روز دفتر جاتے ہوئے پہلی بار عبدالحق کو احساس ہوا کہ وہ اپنی کوئی بہت قیمتی چیز پیچھے چھوڑے جا رہا ہے۔ اس رات ارجمند کی دوسری بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ ننھے نور الحق نے اپنے بابا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا تھا اور آئندہ اتوار کو ایک تیسرا معمول بھی قائم ہو گیا۔ صبح ناشتے کے کچھ دیر بعد ارجمند اور عبدالحق قرآن پر بات کرتے تھے۔ اسٹڈی میں آنے سے پہلے عبدالحق خاصی دیر تک نور الحق کے ساتھ کھیلتا رہا تھا، پھر وہ ارجمند کے ساتھ اسٹڈی میں چلا آیا۔ باتیں کرتے کرتے ارجمند کو کچھ احساس ہوا تو اس نے سر گھما کر دیکھا۔ ارے آپ یہاں بھی چلے آئے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ عبدالحق نے بھی سر گھما کر دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد نور الحق قالین پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق نے اٹھنا چاہا تو ارجمند نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے روک دیا۔ رہنے دیجیے آغا جی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ارجمند، یہ جانے کب سے نیچے بیٹھا ہے۔ کوئی بات نہیں، کارپیٹ ہے نا، فرش پر تو نہیں، ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ اور یہ اپنی مرضی سے آیا ہے، جبکہ یہ اس کا وقت بھی نہیں۔ ارے یہ ننھا سا بچہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں آغا جی، یہ بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، ارجمند نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ارجمند نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، اور جس بات پر اس نے یہ سختی اختیار کی تھی وہ اپنی جگہ حیرت انگیز تھی۔ تربیت؟ نہ یہ بول سکتا ہے، نہ تمہاری بات سمجھ سکتا ہے، ایسے میں تربیت کیسی؟ جو پیدائشی گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی نہ سمجھ نہیں ہوتے، ہر بات سمجھتے ہیں۔ ارجمند کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہ اور بات ہے، جی نہیں، آپ بھول رہے ہیں کہ بغیر لفظوں کے اس نے اپنی بات نہ صرف آپ تک پہنچائی بلکہ منوائی بھی، ارجمند نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جو اتنے دنوں تک آپ اسے نظر انداز کرتے رہے وہ زیادتی تھی۔ عبدالحق کھسیا کر رہ گیا۔ وہ معذرت طلب نظروں سے بچے کی طرف دیکھتا رہا۔ بچہ اسے اور ارجمند کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اب تک منہ سے ایک بار بھی کوئی آواز نہیں نکالی تھی۔ میری طرف دیکھیے نور الحق، ارجمند نے اسے پکارا۔ بچے کی نگاہیں ارجمند پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ وقت آپ کا نہیں ہے، آپ کو آپ کا حصہ مل چکا،
ارجمند نے ایسے کہا جیسے بچہ ہر بات سمجھ رہا ہو۔ اس وقت ہم قرآن پڑھتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہاں آ گئے تو کوئی بات نہیں، بس اب آپ یہاں خاموش بیٹھے رہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بچے نے یوں سر جھکا لیا کہ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ جی آغا جی، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ارجمند نے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر عبدالحق اب کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا دل بچے میں اٹکا ہوا تھا۔ ارجمند کسی آیت کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن عبدالحق بار بار کنکھیوں سے بچے کو دیکھتا۔ اب اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ارجمند کو دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی بات غور سے سن رہا ہو۔ عبدالحق کو ارجمند کی وہ حرکت ظالمانہ لگی۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں لفظ سوتیلی ماں گونجا، لیکن اس نے فوراً ہی اسے جھٹک دیا۔ اسے احساس تھا کہ اس سے کہیں بڑا ظلم وہ بچے پر کرتا رہا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ ارجمند کو کھل کر ظالم سوتیلی ماں قرار دیتا، لیکن جو کچھ وہ بچے کے ساتھ کرتا رہا تھا اسے کسی کی بھی یادداشت سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ عبدالحق نے کوشش کی کہ بچے کی طرف نہ دیکھے، لیکن وہ تو ایک بے اختیار عمل تھا اور اس کی وجہ سے وہ ارتکاز سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ارجمند نے یہ بات محسوس کر لی ہے، لیکن اس نے اسے ٹوکا بہرحال نہیں۔ وہ ان کی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نشست ہوتی تھی۔ بالآخر ارجمند نے کہا، اب مجھے کچھ وقت اپنے شہزادے بیٹے کو دینا ہے آغا جی، اور اس کے بعد کھانے کی بھی فکر کرنی ہے۔ عبدالحق کو بچے کے ساتھ اتنے سخت رویے کے بعد اسے اتنے لاڈ سے شہزادہ بیٹا کہنا بہت عجیب لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلائے، لیکن بچے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ ارجمند کی طرف متوجہ تھا۔ ارجمند مسکراتی ہوئی اٹھی، یہ معمولات کے بہت پکے ہیں آغا جی، یہ وقت ان کا میرے لیے ہے۔ پھر وہ نور الحق کے سامنے جھکی ہی تھی کہ نور الحق نے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیے۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ ارجمند نے اسے گود میں لیا تو وہ اس سے لپٹ گیا، پھر وہ اسے بار بار پیار کرنے لگا۔ ارجمند نے عبدالحق کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ آپ کا شکریہ آغا جی، کس بات کا؟ شہزادے نے پہلی بار مجھے پیار کیا ہے، تو پھر آپ کو پیار کرنے سے پہلے یہ کسی اور کو پیار کرنے والا نہیں تھا۔ عبدالحق کو یقین نہیں آیا۔ اسے لگتا تھا کہ ارجمند بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے، لیکن شام کو حمیدہ نے بھی بہت خوش ہو کر اسے یہ اطلاع دی، پتہ ہے پتر، آج نور الحق نے مجھے پیار کیا۔ عبدالحق نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بہت محبت والا بچہ ہے یہ، الحمدللہ اماں۔ ارجمند بہت خوش تھی کہ عبدالحق پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بحران کیا تھا جس نے اس جیسے آدمی کو مایوسی کی طرف دھکیل دیا تھا، لیکن یہ بات ہی کافی تھی کہ وہ بحران بالآخر ختم ہو گیا، اور جس طرح سے سب ٹھیک ہوا اس سے ثابت ہوتا تھا کہ اس نے مرض کی درست تشخیص کی تھی، اور یہ اللہ کی رہنمائی سے ہی ممکن ہوا تھا۔ بچے کا دل دکھانے پر ہی اللہ میاں آغا جی سے ناراض تھے، انہوں نے تلافی کر دی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ، بے دردی سے محبت کے بغیر روندے جانے کا احساس اب بھی اسے ستاتا تھا۔ اسے عبدالحق سے کوئی شکایت، کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ عبدالحق کے مزاج کے برعکس تھا۔ وہ ایک ایسی کیفیت میں عبدالحق سے سرزد ہوا ہوگا جس میں عبدالحق کو خود اپنا ہوش بھی نہیں ہوگا، لیکن زخم تو بہرحال زخم ہی ہوتا ہے، اور اس زخم پر مرہم عبدالحق ہی رکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس صورت میں زخم فوراً ہی مندمل بھی ہو جائے گا، مگر اس کے لیے وہ عبدالحق کے التفات کے انتظار کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اور وہ انتظار تو جیسے قیامت کا انتظار تھا۔ عبدالحق ہر طرح سے خوش اور مطمئن تھا۔ نور الحق کے ساتھ اس کے معاملات اور معمولات طے پا گئے تھے۔ وہ اپنے طور پر سب کے حقوق ادا کر رہا تھا۔ حمیدہ کے پاس وہ باقاعدگی سے جاتا، کھانا سب کے ساتھ کھاتا۔ نور الحق کو تو کبھی اضافی وقت بھی مل جاتا، لیکن اسے کبھی اس کا خیال نہیں آتا تھا۔ یہ حقیقت تھی، اور ارجمند کو اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ عبدالحق اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا، اس کی ضرورتوں کی فکر کرتا۔ اس کی کچھ ضرورتیں ایسی تھیں جن کے لیے وہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی، عبدالحق ان کا خاص طور پر خیال رکھتا۔ ضرورت پڑنے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی ضرورت کی وہ چیز موجود نہ ہو۔ عبدالحق ضرورت پڑنے سے پہلے ہی وہ اسے لا دیتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ عبدالحق نے اسے شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں ارجی؟ مجھے بازار جانا اچھا نہیں لگتا آغا جی، اس نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ان کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے، جانا تو پڑتا ہے۔ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کیسے؟ مجھے ہر چیز آپ خود ہی لا دیتے ہیں۔ عبدالحق نے بہت غور سے اسے دیکھا۔
لیکن اپنی پسند کی کسی چیز کو بھی تو آدمی کا دل چاہتا ہے کبھی۔ آپ کی پسند میری پسند کے عین مطابق ہوتی ہے، یہ بات کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں فرق بھی پڑ جاتا ہوگا۔ تمہیں اپنے لیے ہر چیز خود منتخب کرنی چاہیے۔ میں نے محض کہنے کے لیے یہ بات نہیں کہی، پوری سچائی کے ساتھ کہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی لائی ہوئی ہر چیز ہمیشہ مجھے بہت اچھی، بہترین لگی۔ ناپسند ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر عبدالحق مطمئن نہیں ہوا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے، اس نے کہا۔ جی فرمائیے۔ کبھی میری لائی ہوئی کوئی چیز ناپسند ہوئی یا اس سے بہتر ذہن میں ہوئی تو مجھے بتا دو گی؟ جی ٹھیک ہے، یہ وعدہ رہا۔ اور یہ کافی پرانی بات تھی۔ پھر عبدالحق نے اس سے کبھی بازار چلنے کو نہیں کہا، لیکن اس کے بعد بھی وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ عبدالحق کی عادت تھی کہ گھر کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ موسم کے پھل تو وہ ہر روز لاتا تھا۔ حمیدہ کے لیے شہد، بادام اور زیتون کے تیل کا وہ خاص خیال رکھتا تھا۔ نور الحق کے لیے کھلونے بھی باقاعدگی سے آتے۔ خود اس کے لیے کپڑے وہ بہت شوق سے لاتا، اور جب بھی ایسا ہوتا تو وہ حمیدہ کے لیے بھی کپڑے ضرور لاتا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے خوشبو بہت پسند ہے۔ وہ اس معاملے میں خود بھی بہت خوش ذوق تھا۔ خوشبو اس کے لیے بہت کثرت سے لاتا اور ہوتی بھی بہت اعلیٰ۔ ایک دن ارجمند نے اسے ٹوک دیا، میرے پاس ضرورت سے بہت زیادہ کپڑے ہیں، آپ اتنے زیادہ نہ لایا کریں، اس میں حرج کیا ہے؟ عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے ہاں حساب بھی تو ہونا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عبدالحق نے کہا۔ تم اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، ملازموں کو دیتی رہتی ہوں، کسی ضرورت مند کا پتہ چلے تو اسے دے دیتی ہوں، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ بس بندہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر بھی عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو نا، جیسے تمہیں اپنے حساب کی فکر ہے ویسے ہی مجھے تمہارے حقوق کی فکر ہے۔ تم مجھے مت ٹوکو، اور تم اگر بغیر سلا ہوا کپڑا بھی کسی کو دے دو گی تو میں تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ آپ کو برا نہیں لگے گا کہ میں نے آپ کا دیا ہوا تحفہ کسی اور کو دے دیا؟ میں نے تمہیں تحفہ دیا تو وہ تمہاری ملکیت ہو گیا، تم اس کا جو چاہو کرو۔ ارجمند مطمئن ہو گئی۔ اور عطر کا تو میرے پاس خزانہ جمع ہو گیا ہے، اس نے ذرا توقف سے کہا۔ وہ تو میں لاتا ہی بہت تھوڑا ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو سے کتنی محبت تھی۔ ارجمند لاجواب ہو گئی، لیکن کوئی بے نام خلش اسے ستاتی رہی۔ پھر ایک دن وہ خلش بھی دور ہو گئی۔ اس روز عبدالحق دفتر میں تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ نوریز کو حمیدہ نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ رشیدہ نے آ کر اسے بتایا کہ باہر کوئی عبدالحق سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ وہ آفس گئے ہوئے ہیں؟ ارجمند نے کہا۔ کوئی بوڑھے آدمی ہیں، کہتے ہیں ضروری ملنا ہے، صاحب نہیں ہے تو بیگم صاحبہ سے بات کرا دو۔ وہ چند لمحوں کے لیے جھجکی، مگر پھر دروازے پر چلی گئی۔ دروازے پر جو شخص کھڑا تھا وہ اتنا بوڑھا نہیں تھا، 50 کے قریب عمر ہوگی، کچھ صحت بھی خراب تھی۔ جی فرمائیے، ارجمند نے کہا۔ عبدالحق صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ بیگم صاحبہ وہ آئیں تو انہیں بتا دیجئے گا کہ گاؤں میں میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب لوگ گاؤں جا رہے ہیں، میرا نام قمر ہے جی۔ اوہ، ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ ارجمند نے سوچا، پھر بولی، آپ ذرا رکیے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اپنے پرس میں سے اس نے 200 روپے نکالے اور لے کر واپس آئی۔ اس نے وہ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ لیجئے، یہ رکھ لیجئے۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا بیگم صاحبہ۔ اس شخص کی آواز رند گئی۔ میں تو… ارجمند نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ لے لیجئے، دیکھیے میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں نا۔ بوڑھے شخص نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ارجمند کے اصرار پر اس نے رقم لے لی۔ تاہم اس نے کہا، اللہ آپ کو بہت دے بیگم صاحبہ، لیکن میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا، کوئی اور ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دیجئے۔ جی، عبدالحق صاحب کو بتا دیجئے گا کہ اس مہینے ہمارے لیے راشن نہ بھیجیں۔ ارجمند ہکا بکا رہ گئی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی وقت نوریز آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ ان صاحب کو دیکھتے ہی اس نے کہا، آپ یہاں کیسے قمر صاحب؟ وہ میں یہ… لیکن نوریز ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گیٹ کی طرف لے گیا۔ پھر ارجمند نے ان دونوں کو نوریز کے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھا۔ تجسس سے اس کا برا حال تھا، وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ نوریز نے انہیں رخصت کیا اور دروازے کی طرف آ گیا۔ اس تھیلے میں کیا ہے نوریز؟ اماں جی نے کچھ چیزیں منگوائی تھیں، وہ لایا ہوں بی بی صاحبہ۔ یہ دادی اماں کو دے کر ڈرائنگ روم میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ارجمند نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھی ہی تھی کہ نوریز آ گیا۔ جی بی بی صاحب بیٹھو، ارجمند نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نوریز جانتا تھا کہ وہ اسے بھائی کا درجہ دیتی ہے اور اس نے اس حقیقت کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے اندر کی قدرتی جھجک کو ابھی تک نکال نہیں سکا تھا۔ بہرحال وہ صوفے پر ٹک گیا۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ قمر صاحب تھے بی بی صاحبہ، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کیوں آئے تھے، ارجمند نے نرم لہجے میں کہا۔ تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ
کہ یہ کیا معاملات ہیں؟ نوریز گڑبڑا گیا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا بی بی صاحبہ۔ ارجمند جانتی تھی کہ نوریز جھوٹ بولنے والا نہیں۔ اس نے کہا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ نہیں بی بی جی، لیکن صاحب نے مجھے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، مگر مجھے تمہارے بتائے بغیر ہی معلوم ہو گیا، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے پوری بات معلوم نہیں ہوئی، اس لیے آپ صاحب سے پوچھ لیجئے گا۔ ارجمند جانتی تھی کہ عبدالحق یہ پسند نہیں کرے گا۔ وہ کسی حد تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ بھی گئی تھی، جانتی تھی کہ جو چھپایا جا رہا ہے وہ کوئی عیب یا برائی ہرگز نہیں، نیکی ہے، اور زندگی میں پہلی بار تجسس اس پر حاوی آ گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ پوری بات جان کر اس کے دل میں عبدالحق کی عزت اور بڑھے گی۔ دیکھو نوریز، وہ میرے شوہر ہیں، وہ اپنی نیکی کو اللہ کے سوا سب سے چھپانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ان کی خوبی ہے، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ وہ نوریز کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ نوریز بڑی شدت سے تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ میں ان سے پوچھ سکتی ہوں، مگر جانتی ہوں کہ اس سے انہیں شرمندگی ہوگی، حالانکہ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، وہ سمجھیں گے کہ ان کی نیکی گھٹ گئی، اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کچھ معلوم ہے۔ نوریز ہچکچا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں سگے بھائی جیسا سمجھتی ہوں۔ جی بی بی صاحبہ، لیکن تم بے فکری سے مجھے بتا دو۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد نوریز زبان کھولنے پر آمادہ ہوا۔ یہ قمر صاحب دل کے مریض ہیں بی بی صاحبہ۔ ایک دن صاحب دفتر سے میرے ساتھ گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ان پر نظر پڑ گئی، مجھ سے گاڑی رکوائی، اتر کر ان کے پاس گئے، ان سے کچھ بات کی، پھر انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں لے آئے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، دوا دلوائی اور ان کے گھر چھوڑنے کے لیے گئے۔ راستے میں ان سے ان کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 2 کی شادی ہو گئی، 3 یہاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ رنگ روغن کا کام کرتے تھے۔ 1 سال پہلے دل کی تکلیف ہوئی تو کام ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب ہمیں ملے تو صبح سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ سن کر صاحب نے بازار سے ان کے لیے راشن لیا اور گھر لے گئے۔ اس دن سے پہلی تاریخ کو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے گھر راشن پہنچاتا ہوں۔ صرف راشن؟ نوریز شرمندہ ہوا، جیسے اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا ہو۔ 50 روپے بھی ہوتے ہیں بی بی صاحبہ، اور میں ہر 15 دن کے بعد قمر صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، ان کو دوائی وغیرہ دلاتا ہوں۔ ارجمند چند لمحے غور کرتی رہی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسے اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن ایسے نوریز سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے کہا، ان کے انداز میں کوئی خاص بات ہوگی، ورنہ تمہارے صاحب کیسے پہچانتے کہ وہ ضرورت مند ہیں؟ نوریز ایک دم پرجوش ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا بی بی صاحبہ، وہ پورا دن وہاں کھڑے رہتے تو کوئی ان کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی ہے، راستے میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کے آدمی کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ ارجمند نے اب بھی جلد بازی نہیں کی، نزاکت سے بات کو آگے بڑھایا۔ پھر بھی کبھی دھوکا ہو جاتا ہوگا تو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا بی بی صاحبہ، نوریز نے کہا۔ صاحب نے جب بھی کسی کے لیے گاڑی رکوائی تو وہ ضرورت مند ہی نکلا۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں؟ نوریز گڑبڑا گیا، مگر اب جواب دینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ 10 سے زیادہ لوگ ہیں بی بی صاحبہ، کچھ لوگوں کی بیٹیوں کی شادی بھی کرائی ہے صاحب نے، پر آپ انہیں کچھ نہیں کہیے گا بی بی صاحبہ۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اول تو میرا کوئی حق نہیں انہیں روکنے کا، اور ہو تو میں انہیں نیکی سے روکوں گی؟ میں تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ مجھے کچھ معلوم ہے۔ قمر صاحب کے بارے میں انہیں بتاؤں گی اور ان کا پیغام انہیں پہنچا دوں گی۔ شکریہ بی بی صاحبہ، نوریز نے یوں کہا جیسے یہ اس پر احسان ہو۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ارجمند سمجھ گئی تھی نوریز نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اللہ نے صاحب کو کوئی خاص نظر دی ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی ہوگی ایسے لوگوں کی پہچان کی، اور وہ اللہ نے قبول فرما لی ہوگی۔ وہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہا تھا جن کے لیے اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ اللہ ہی شعور عطا فرما دے تو الگ بات ہے، اور اللہ نے عبدالحق کو وہ سمجھ عطا فرما دی تھی، اس کے لیے بہت بڑے اجر کا سامان کر دیا تھا۔ اس کے خیالات کی رو اپنے زخم کی طرف مڑ گئی۔ وہ عبدالحق جو سوال نہ کر سکنے والے عزت دار ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، کیا اپنے سب سے قریبی رشتے کی ضرورت سے بے خبر ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، اس سے سوال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ اس کے زخم کے بارے میں نہیں جانتا جو خود اس نے اسے دیا ہے؟ اس آخری سوال کا جواب اسے معلوم تھا۔ وہ جو کچھ ہوا عبدالحق کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا، ہوتا تو وہ نوبت ہی نہ آتی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اسے اب تک بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے معذرت ضرور کرتا۔
اور اس کا مطلب تھا کہ وہ تلافی بھی نہیں کر سکے گا۔ تلافی کے لیے زیادتی کا علم ہونا تو ضروری ہے، گویا اس کے لیے اسے عبدالحق کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہوگا۔ یہ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو اس زخم کی مسلسل اذیت سے چھٹکارا ممکن نہیں؟ وہ سوچتی اور الجھتی رہی۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، یہ اس کا حق تھا عبدالحق پر۔ بے شک اس کی فطرت کچھ ایسی تھی کہ اس معاملے میں اسے حیا آتی تھی۔ پھر ایک بات اور تھی، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ مانگنے کے نتیجے میں جو کچھ ملے گا وہ اس زخم کا مرہم بھی بن سکے گا۔ دل کے زخم کے بارے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بن مانگے ملنے کی اور بات تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جو مسئلہ حل نہ ہو اور اندر چلا جائے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور اپنا دل آپ ہی تلاش کر لیتا ہے۔